حرم امام حسین کے 72 قدم پر ایک مقام ہے جسے تلہ زینبیہ کہا جاتا ہے۔ جو مقام آپ کو دکھانے جا رہا ہوں، تلہ زینبیہ، حرم امام حسین، اس سے آگے باب سدرہ پر ایک دروازہ آتا ہے۔ باب سدرہ چند قدم کے فاصلے پر مقام علی اصغر، یہ وہ باب سدرہ ہے جہاں پہ محرم کے ایام میں سب سے زیادہ پاکستان اور انڈیا کے مومنین عزاداری اور پرسہ کرتے ہیں۔ سامنے باب سدرہ ہے، اس باب سدرہ پہ ایک گیٹ ہے، یہاں پہ نظر آئے گی جسے زقاق المباہلہ لکھا ہوا ہے۔ اسی آگے جائیں گے تو لیفٹ آتے ہیں۔ کربلا میں امام حسین کا روضہ، اللہ اکبر۔ میری دعا ہے کہ اللہ آپ سب کو اپنی زندگی میں ایک مرتبہ، جس نے زیارت نہیں کی، نواسہ رسول امام حسین کی زیارت نصیب کرے اور کربلا کی تمام زیارات نصیب ہو۔ میں آج حرم امام حسین علیہ السلام سے اس ویڈیو کا آغاز کر رہا ہوں، اور میں آپ کو حرم امام حسین سے، تلہ زینبیہ سے لے کر آپ کو شہزادہ علی اصغر، جہاں میرے مولا حسین علیہ السلام کربلا کی سرزمین پر ایک ننھے شہزادے کو خیمے گاہ، یہ بالکل بیک سائڈ پہ جو بلڈنگ دے رہے ہیں اس کے پیچھے خیمے گاہ ہے، اور اس طرف جو میرے ہاتھ کا اشارہ ہے تلہ زینبیہ اس ویڈیو میں دکھایا جائے گا۔ جب آپ 10 محرم کو آخری وقت اپنی شہادت سے پہلے امام حسین نے شہزادہ علی اصغر کو خیموں سے اٹھایا اور تمام بیویوں سے رخصت کی اور کہا کہ میں شہزادے کو پانی پلانے کے لیے لے جا رہا ہوں، شاید لشکر یزید میں کسی کے دل میں رحم آ جائے اور میرے اس ننھے شہزادے کو کوئی پانی پلائے۔ ہاتھوں پہ اٹھایا، امام حسین علیہ السلام نے ان کے ساتھ فریاد کی کہ دیکھو تمہاری دشمنی حسین کے ساتھ، اس ننھے شہزادے کو کوئی پانی پلا کے جائے۔ اللہ اکبر۔ وہ مقتل گاہ کہاں ہے جہاں میرے مولا حسین شہزادہ علی اصغر کو لے کر گئے، جہاں شہزادہ علی اصغر کو پانی کی جگہ تیر مارا گیا، ایسا تیر کہ جس سے بہت بڑے جانور کا شکار کیا جاتا، اس ننھے کی شہزادے کو ایسا تیر مارا۔ اللہ اکبر۔ اس مقام کی آپ کو زیارت کرائی جائے گی۔ میں انشاءاللہ تلہ زینبیہ سے شہزادہ علی اصغر تک آپ کو لے کے جا رہا ہوں۔ اس ویڈیو میں زیارت کریں کربلا کی سرزمین، میری دعا ہے اللہ آپ سب کو اپنی زندگی میں بار بار کربلا کی زیارت نصیب کرے۔ حرم امام حسین کے 72 قدم پر ایک مقام ہے جسے تلہ زینبیہ کہا جاتا ہے۔ یہاں پر ایک زمین تھی بلند جس کا مقام بنایا گیا، پچھلے عرصے میں وہ مقام تھا، ابھی اس کے اوپر بلڈنگ بن گئی ہے خاص، اور اسی مقام کو آج بھی تلہ زینبیہ سے یاد کیا جاتا ہے، جہاں ایک بہن عاشور کے دن 10 محرم نواسہ رسول امام حسین اپنے بھائی کو، جب آپ نماز کی حالت میں تھے، عصر کا وقت تھا، شمر آپ کے سر پہ سوار تھا اور آپ کو ذبح کرنے جا رہا تھا، ایک بہن نے زمین کو آواز دی کہ بلند ہو جاؤ، اپنے بھیا حسین کی آخری زیارت کرنا چاہتی ہوں۔ تو یہ زمین کا ٹکڑا بلند ہوا، بی بی زینب عالیہ نے اپنے بھائی کو آخری سلام کیا اور زیارت کی، اور پھر اسی 72 قدم پر مولا حسین کی، اس کے سامنے روضے میں اندر میں نے مختلف ویڈیو میں دکھایا ہے، وہ مقام بہت مشکل ہوتا ہے دکھانا، اس کے باوجود بھی کوشش کیے تاکہ آپ زیارت کریں، جسے مقتل گاہ امام حسین، جہاں امام حسین کو شہید کیا گیا، حرم کے اندر ہی وہ مقام موجود ہے، اور مولا حسین کو ایک بہن نے اپنی آنکھوں کے سامنے ذبح ہوتے ہوئے دیکھا۔ کبھی آگے بڑھتی ہیں، کبھی پیچھے جاتی ہیں، کبھی آگے بڑھتی ہیں، کبھی پیچھے جاتی ہیں، جیسے کوئی بے چین شخص ہوتا ہے کہ کوئی ایسا مل جائے کہ میرے بھائی حسین کی مدد کرے، کوئی ایسا مل جائے کہ میرے بھائی۔ یہی واقعہ کچھ اس طرح امام حسین پر بھی گزرا، جب آپ شہزادہ علی اصغر کو لے کے گئے مقتل گاہ کی طرف، جو مقام آپ کو دکھانے جا رہا ہوں، تلہ زینبیہ، حرم امام حسین، اس سے آگے باب سدرہ پر ایک دروازہ آتا ہے۔ باب سدرہ چند قدم کے فاصلے پر مقام علی اصغر، جسے عرب کی سرزمین میں مقام عبداللہ رضی کہا جاتا ہے۔ شہزادہ علی اصغر کا نام عبداللہ، جس کی وجہ سے مولا حسین کو ابا عبداللہ کہا جاتا ہے، وہ آپ کو آج اس ویڈیو میں زیارت کرائی جائے۔
سامنے زری امام حسین ہے. السلام علیکم یا ابن رسول اللہ یا ابن فاطمہ یا ابن امیر المومنین، لاکھوں درود و سلام اے میرے آقا حسین. چلتے ہیں مقتل گاہ علی اصغر. اسی راستے سے آگے تلہ زینبیہ جو میں نے آپ کو زیارت کرائی، یہیں پہ میں نے باب صدرہ کا ذکر کیا. یہ وہ باب صدرہ ہے جہاں پہ محرم کے ایام میں سب سے زیادہ پاکستان اور انڈیا کے مومنین عزاداری اور پرسہ کرتے ہیں. اسی دروازے کے سامنے یہ راستہ ہے جسے باب صدرہ کہا جاتا ہے. اسی راستے پہ کچھ چند زیارتیں ہیں. سب سے پہلے شہزادہ علی اصغر کا مقتل گاہ، اس کے بعد مقتل گاہ علی اکبر، ہم شکل پیمبر رسول خدا، اور مقام ظفر جن، اور آگے مقام امام زمانہ جہاں زیارت علقمہ پڑھی گئی، اور نہر فرات بھی، نہر علقمہ بھی اسی مقام اسی راستے پر. باب صدرہ سے جیسے آگے کچھ قدم آگے جاتے ہیں ایک گلی آتی ہے، پھر دوسری گلی، تیسری گلی جو ہوگی وہ شہزادہ علی اصغر جسے کربلا کی سرزمین پہ عبداللہ رضی کہا جاتا ہے. ایک مرتبہ پھر دیکھیں یہ باب صدرہ. اسی باب صدرہ سے ہم آگے جائیں گے تو مقام شہزادہ علی اصغر جس پہ لکھا ہوگا مقام عبداللہ رضی. شہزادہ علی اصغر کے مقام پہ آج بھی جھولے موجود ہوتے ہیں. پوری دنیا سے لوگ مومنین منت کے لیے کرتے لے کے جاتے ہیں. منت کا کیا طریقہ ہوتا ہے، کرتے کیسے دیے جاتے ہیں، وہ بھی آپ کو بتایا جائے گا. جس مقام پہ شہزادہ علی اصغر کو شہید کیا گیا، تیر مارا گیا، اس کی آپ کو زیارت کرائی جائے گی. سامنے باب صدرہ ہے. اس باب صدرہ پہ ایک گیٹ یہاں پہ نظر آئے گی جسے زقاق المباہلہ لکھا ہوا ہے. اسی آگے جائیں گے تو لیفٹ ہاتھ پہ شہزادہ علی اصغر کا جھولا، اور مین جو راستہ ہے وہ بھی آپ کو دونوں یہ راستے باب صدرہ سے شہزادہ علی اصغر. زائرین جب کربلا آتے ہیں، جب ان کو سالار ادھر زیارت پہ لے کے آتے ہیں تو پھر دوبارہ ان کا جانا مشکل ہو جاتا ہے. راستے کی پتہ نہ ہونے کی وجہ سے یہ ویڈیو اس کے لیے بنا رہا ہوں تاکہ جب کربلا آئے 5 دن رہے تو کم از کم 5 دن میں سے ہر روز 15 منٹ نکال کے ان شہزادوں پر بار بار آپ زیارت کے لیے حاضر ہیں. کیونکہ آپ زیارت کے لیے آتے ہیں تو انہی مقامات پر بار بار آپ کو آنا چاہیے. دیکھیں جیسے میں نے آپ کو بتایا مقام عبداللہ رضی، مقام عبداللہ رضی. حضرت علی اصغر کو عرب کی سرزمین میں عبداللہ رضی کہا جاتا ہے. تبرکات کی دکان آپ کو ملیں گی. یہاں پر اس شہزادے کا جھولا ہر سال 6 محرم پہ تبدیل کیا جاتا. پاکستان کے مومنین وہ جھولا لے کر آتے ہیں اور نصب کرتے ہیں، اور یہ جھولا پاکستان کی طرف لے کے جاتے ہیں. یہی وہ مقام، یہی وہ جگہ ہے جہاں پر نواسہ رسول امام حسین شہزادہ علی اصغر کو ہاتھوں پر لے کر آئے اور پانی کی التماس کی. ان مسلمانوں نے پانی تو نہیں دیا مگر ایسا تیر مارا کہ الفی زمین ہل گئی، آسمان ہل گیا. ایک تصویر آپ کے سامنے ہے. اسی مقام پر جب شہزادہ علی اصغر کو امام حسین اپنے ہاتھوں پر لے کر آئے، کہا جاتا ہے کہ اللہ اکبر. لشکر یزید نے یہ کہا کہ حسین تم سمجھتے ہو کہ تجھے پانی دے دیں گے، پانی کی پیاس خود کو اور لے کر آئے ہو شہزادے کو. مولا حسین نے کربلا کے اسی مقام پر شہزادہ علی اصغر کو زمین پہ رکھا، اور رکھنے کے بعد یہ کہا کہ تم میں سے اگر کوئی جس کا بیٹا ہو وہ اولاد والا آئے اور
میرے اس 3 دن کے پیاسے کو شہزادے کو پانی پلا کے جائے۔ اللہ اکبر۔ جب یہ بات میرے مولا حسین نے فرمائی تو کہا جاتا ہے کہ لشکر یزید میں ہلچل مچ گئی۔ ہلچل مچنے کے بعد شمر کو یہ حکم دیا گیا کہ شہزادے کو تیر مارا جائے۔ 3 تیر مارے گئے۔ آخری تیر جب میرے مولا حسین نے اپنے شہزادے کو ہاتھوں پہ بلند کیا، اللہ اکبر، ایک ایسا تیر مارا گیا جس سے جانوروں کا شکار کیا جاتا ہے۔ اگر وہ بازو مولا حسین پہ تیر نہ لگتا، شہزادہ علی اصغر کہیں دور جا کے گرتے تیر کے ساتھ۔ مولا حسین کے شہزادے کو جب اس تیر مقام پر تیر مارا گیا، مولا حسین علیہ السلام 7 قدم آگے بڑھتے ہیں اور 7 قدم پیچھے۔ یہی سوچ کر کہ حسین اصغر کو پانی پلانے آیا، ان کی ماں کو کہہ کر گیا کہ اصغر کو پانی پلانے جا رہا ہوں، مگر پانی نہیں ملا۔ شہزادے کے گلے کو کاٹ دیا تیر سے۔ اب حسین اس ننھے شہزادے کو ان کی ماں اور رباب کے پاس کیسے لے کے جائے؟ آئے حسین، یا حسین۔ 7 مرتبہ مولا حسین پریشان ہو کے خیمے گاہ کی طرف 7 مرتبہ پیچھے آئے کہ حسین جائے تو کہاں جائے، کہیں اس کی ماں کا دم نہ نکل جائے۔ ہائے علی اصغر، ہائے علی اصغر، قیامت گزری ہے میرے آقا حسین پر، قیامت گزری ہے میرے آقا حسین پر۔ میرے اللہ، اس جھولے کے صدقے میں جہاں پر نواسہ رسول امام حسین کے شہزادے علی اصغر کو مارا گیا، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا، جو کربلا نہیں آ سکے ان مقامات کی، ان سب کو زیارت نصیب فرمائے۔ میری دعا ہے تمام مومنین جو دیکھ رہے ہیں، اللہ پاک آپ سب کو کربلا کی زیارت نصیب کریں، ان مقام مقدسات کی زیارت نصیب، مقام شہزادہ علی اصغر، ہے رباب، ہے رباب، کربلا کی سرزمین پر شہزادہ علی اصغر کو جب تیر لگا، 7 مرتبہ مولا حسین آگے بڑھے، 7 مرتبہ پیچھے۔ پھر جب خیمے گاہ پہنچے، جناب رباب کو شہزادہ علی اصغر کا دیا، آپ نے سجدہ کیا، اے میرے اللہ میری اس قربانی کو قبول فرما۔ مولا حسین نے خیمے گاہ کے پیچھے اس کی قبر بنائی۔ جب شب عاشور ہوئی، شام غریبہ ہوئی، 11 محرم کی شب، آواز بلند ہوئی، کسی نے کہا کہ میں نے ایک ننھے شہزادے کو مارا تیر سے، اس کا سر نہیں مل رہا۔ خیمے گاہ کے پیچھے نیزے مارنے شروع کیے اور پھر ایسے نیزے مارے کہ ایک ننھے شہزادے کا جسم اس تیر کے ساتھ جیسے ایک سوئی میں پھول ہوتا ہے، شہزادہ علی اصغر کا لاشا ایسے نکلا، اس کا سر قلم کیا گیا اور ماں دیکھتی رہی، روتی رہی، ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے حسین۔